یہ خوشگوار واقعہ جو ابھی کالر نے اسلامی بھائی نے بیان کیا، مجھے ککری گراؤنڈ کا واقعہ آپ کی شفقتوں کا یاد آ گیا۔ وہ آپ کا ایک طریقہ تھا، جب آپ دعا کرتے تھے تو سادات کو آگے بلا دیتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ ہے، مجھے جو یاد آ رہا ہے اس میں یہی ہے۔ اچھا، تو آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ جو سید ہیں وہ سب آگے آ جائیں بھائی۔ اب وہ میں بھی آگے آ گیا تو اب مجھے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، آپ مائک پر تھے، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، تو وہ آپ نے مجھے دیکھ لیا کیونکہ میرا شہید مسجد نور مسجد آنا جانا ہو گیا تھا، تو آپ نے پھر مجھے بھرے مجمع میں ایسی شفقت کی، آپ نے کہا آپ ادھر آ جائیں، میرے پاس آ جائیں۔ آپ نے اپنے پاس بلا کر مجھے بٹھایا دعا کے اندر، اور دعا کی۔ یہ تقریباً میرے خیال میں 85 کے ککری گراؤنڈ کے اجتماع کا واقعہ ہے۔ یہ یاد ہے کہ سادات کرام کو میں بلاتا تھا، یہ بھی تقریباً 35-36 سال پرانا واقعہ ہو گیا۔ اس وقت کوئی حفاظتی امور کے سیکورٹی کے مسائل نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہاں جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی میں اچھا، اس میں شریک تھے آپ؟ جی میں وہی بالکل۔ سیدوں کو جمع کرنے کے تعلق سے تو اس میں اب یہ ظاہر ہے کہ مچھلیوں کے لیے جال پھینکو اور دریائے سانپ بھی آ جاتے ہیں، تو ایسا ہی ہوا تھا، کوئی دریائے سانپ آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ یہ شخص تو میرے مشہور واقعہ، اس ان دنوں تو بہت شہرت ہوئی تھی اس واقعے کی۔ آپ تھے اس وقت، اس کو دیکھا تھا آپ نے حملہ آور کو؟ میں نے دیکھا تھا، وہ یوں دعا مانگ رہا تھا، تو میں تھوڑا تعجب ہوا کہ یوں کیوں مانگ رہا ہے وہ۔ اچھا۔ اس نے ہاتھ میں جو چھپا رکھا تھا، اس کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں چھری تھی، جی ہاں، اور اس نے خنجر تھا وہ چھپایا ہوا تھا، تو مجھے تعجب تو ہوا مگر میری توجہ پھر اس طرف گئی نہیں۔ پھر بہرحال وہ تھوڑا سا جب آنکھ کھلی، آنکھ بند کر کے دعا ہو رہی تھی، اور آپ غالباً تصور مدینہ کروا رہے تھے اس وقت، تو وہ ہوا یہ کہ سید عبد القادر شاہ صاحب نے کچھ چیز پر ہاتھ رکھ دیا، وہاں تھوڑا سا شعلہ سا نظر آیا، پھر وہ اس کو اٹھا کر لے گئے، اور بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ وہ تو ایک ناپاک ارادے سے آیا تھا۔ یہ اپنے باپو شریف نے بھی مجھے بتایا تھا کہ اس نے فاسفورس شاید ڈالا تھا، جی ہاں، اس سے آگ لگی تاکہ آگ کی طرف متوجہ کر کے وہ پیچھے سے خنجر مار کے نکل جائے اڑاوڑی میں۔ کیا ہوا تھا حضور؟ اب کئی ناظرین کو تو نہیں پتا، بتائی دیں واقعہ۔ یہ اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا کہ وہ پھر اس کو، کہ مجھے تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں پڑی، دعا میں مشغولیت تھی، اور سارا مجمع جو تھا وہ بھی وہ دعا میں، سمجھو کہ ایک رقت بری وہ ماحول ہوتے تھے۔ یعنی یہ 1985 کے دعوت اسلامی کے ککری گراؤنڈ کے اجتماع کا واقعہ ہے؟ جی جی۔ اچھا۔ تو اس نے پھر اس کو وہ پکڑ لیا، بعض اسلامی بھائی نے، ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا تھا جو اس میں شامل تھے پکڑنے میں، اور یا یہ انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا کہ اس کو پھر پکڑ کے وہ، یعنی یہ مارنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ شاید اس نے یہ بتا دیا اسلامی بھائی نے کہ یہ مارنے کی کوشش کر رہا تھا آپ کو پیچھے سے، لیکن پتہ نہیں اس کا ہاتھ جو تھا نا وہ چل نہیں پا رہا تھا، پیچھے مار نہیں پا رہا تھا وہ، تو مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح کا واقعہ ہوتا، ورنہ مارنے میں دیر کیا لگتی تھی، عین پیچھے تھا وہ میرے۔ اللہ خیر، تو پھر وہ کسی نے دیکھ لیا اور اس کو پکڑ لیا، جیسے سید ابراہیم شاہ صاحب نے بھی دیکھا، اس کو پکڑ کے سوزوکی میں ڈالا اور تھانے میں کیا اس کو بند۔ اچھا، تو اب یہ آیا تھا ایک پلاننگ کے تحت، ایک مخصوص فرقے کا آدمی تھا وہ، تو اس نے مطلب یعنی کہ مجھے سب پتا اس کا پتا چل گیا کہ فلاں جگہ ان کی وہ فلاں ٹائپ کی دکان ہے، اب میں کچھ بھی اشارے نہیں دے رہا، نہیں لوگ اب تو جلا دیں گے یار اس دکان کو، اب بھی اگر ہوئی تو خدا نخواستہ، تو ہم لوگ تقریب کار تو ہیں نہیں، تو وہ دکان کا نام، دکان پر اس کا کام، اس کے چچا کی دکان، یہ سب مجھے معلومات ہوئی اس طرح کی۔ تو خیر مجھے جب پتا چلا تو میں نے کہا دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، میرے آقا کی سیرت یہ، میں نے اس کو معاف کیا۔ سبحان اللہ۔ خیر، تو پھر وہ پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اس کی کوئی مینٹل ہاسپٹل سے سرٹیفکیٹ یا تو تیار رکھی تھی یا نکلوائی سرٹیفکیٹ، یہ پاگل آدمی ہے اور یہ انہوں نے تھانے میں شو کیا، پیسے کھلائے بغیر تو ہوتا نہیں ہے اس طرح کے کام، تو انہوں نے اس کو چھڑا لیا۔ یہ قصہ کچھ اس طرح کا ہوا تھا، یہ ماضی کی ایک یاد ہے، اور اللہ پاک نے کرم سے اپنے مجھے بال بچہ لیا۔ پتہ نہیں اس کے بعد شاید سادات کرام کو آگے بلانے کا سلسلہ اسلامی بھائیوں نے موقف کروایا ہوگا مجھے، کوئی ویسا مجھے سمجھاتے تھے کہ یار ابھی کیا کرتے ہو، میں بس اس وقت اپنی وہ دھن ہوتی تھی نا کہ تو نہیں مانتا تھا میں،
لیکن پھر یہ شاید اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نہ بلایا ہو. یہ بھی پورا یاد نہیں بلاتا تھا. پھر آپ کو یاد ہے نہیں بلایا ہوگا. پھر کچھ حفاظتی امور کے اسلامی بھائی بھی کھڑے ہو جاتے تھے. اب وہ بس وہی اس وقت تو اسلحے اور یہ دور تو تھا نہیں نہ اپنے بس کو باقاعدہ کوئی گارڈ سے نہ اتنی اپروچ تھی کہ اپنے کو بھی گارڈ کوئی دے. اور یہ گارڈ وغیرہ سلسلہ تو بہت بعد میں ہوا نا. جب لاہور میں جو حساب کتاب ہوا جی ہاں اس کے بعد یہ پتہ نہیں کون سی سن 95 اچھا سپٹمبر. اللہ نے حفاظت کی. گارڈ کیا حفاظت کرے گا, بس رب حفاظت کرتا ہے. اور یہ اسباب ہیں اور ہمیں اسباب سے منع بھی نہیں کیا گیا بلکہ اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے. قرآن پاک میں نا وہ ہوشیاری سے کام لو. خذو حذرکم. خذو حذرکم, ہوشیاری سے کام لو. تو یہ قرآن کریم میں. تو اس کے تحت خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ ہتھیار رکھنا اس کے تحت لکھا ہے. تو خیر اب وہ ہتھیار کے لیے تو نہیں رکھ سکتے جب تک قانونی طور پر ہمارے پاس لائسنس نہ ہو. تو میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. میں نے کبھی زندگی میں پسٹن نہیں چلائی, یہ حقیقت بتاتا ہوں. میں نے کبھی بھی پسٹن نہیں چلائی, آتا ہی نہیں مجھے چلانا. لیکن اب گارڈز ہیں, اپنے پولیس گارڈ ہے گورنمنٹ کی ہے, کچھ پرائیویٹ گارڈ ہیں لائسنس. ہم نے منع کیا ہوا کہ لائسنس کے بغیر ہمارے اس میں کوئی بھی اسلحہ نہیں آنا چاہیے. ہم لوگ قانون سے نہیں ٹکراتے اور قانون بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب بغیر لائسنس کے لے کے مطلب گھوم رہے ہوتے ہیں, لیکن جب قانون پکڑتا ہے تو نہیں یاد کرا دیتا ہے. تو یہ اپنا طریقہ نہیں ہم لوگوں کا. ہم لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور ہر وہ کام مطلب کرنا ہے ہم کو کہ جس میں رب راضی ہو. ہم یہ غلط کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ رب کی رضا کیسے حاصل ہوگی. بندوں کو تو باتوں میں کھا جائیں گے لیکن اللہ پاک کو دھوکہ دینا تو ممکن ہی نہیں. انڈرسٹوڈ ہے. اللہ پاک ہم کو بس یہ کہ نیکی کے راستے پر ہی رکھے, استقامت دے, دعوت اسلامی کو ترقی دے, اور میرے تمام مبلغین کو اور ان کی حفاظت کرے کہ کوئی بھی دشمن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. آمین آمین.